خواتین و حضرات، موٹیویشن کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس میں اس نشست میں ذکر کرنا چاہوں گا ان پازیٹیو موٹیویٹرز کا جو کہ انسان کے جسم، اس کے ذہن اور اس کی روح کو عشق کی منزل کی طرف لے جانے میں رول پلے کرتے ہیں. یعنی ان کو اکٹھا کرنے کی کیفیت کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں یہ طے کیا تھا کہ جس وقت یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کی میرے میں ہمت نہیں ہے، میں لاغر محسوس کر رہا ہوں، مجھے فٹیگ ہو رہی ہے ایسا کام کرنے سے. ان فیکٹ وہ جو ایک عشقیہ کام ہوتا ہے اس کے کرنے کے بعد تو انسان ایک الگ طرح کی انرجی فیل کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ ختم کیوں ہو گیا. تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو یہ کرتے ہی چلے جانا تھا. اس کے اندر ایک عجیب طرح کی نشے کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کہ انسان رکنا نہیں چاہتا اس مرجنس سے، اس اکٹھا ہو جانے کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کام کے بارے میں. تو جناب، ہم آج یہ طے کریں آپ کے ساتھ مل کر کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی اس عشقیہ کیفیت کو پیدا کرنے میں، اس عشقیہ موٹیویشن کو پیدا کرنے میں رول پلے کرتے ہیں. تو جناب، ایسی باتیں ہوں گی جو تھوڑی سی الگ ہیں، جو شاید آپ کو عجیب بھی لگیں گی، لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر انسان کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے جس کا میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، تو پھر اس کی زندگی میں سے بہت حد تک فٹیگ کا ایلیمنٹ، سلیوری کا کانسیپٹ کام کے اندر سے نکل جاتا ہے. وہ جو فیض صاحب نے کہا نا کہ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، پھر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو جناب، اس میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بڑا فیکٹر جو آپ کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے اندرونی طور پر، وہ ہے دعا. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ دعا کا کیا تعلق نکل آیا اچانک موٹیویشن سے. تو جناب، میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ دعا کو بھی مجھے آپ تک پہنچانا ہے ایک ریالٹی کے طور پر، ایک ایبسٹریکٹ مذہبی فینومینا کے طور پر. میں دعا کی بات نہیں کر رہا. دعا ایز اے موٹیویٹر، دعا ایز اے موٹیویٹر کام کرتی ہے جناب اسی طرح سے جیسے ہم نے روحانیت کو ڈیفائن کیا تھا، اسپرچویلٹی کو ڈیفائن کیا تھا ایک سائنٹیفک کانسیپٹ کے تحت. تو میں یہاں دماغ کا یہ ماڈل آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہاں موٹیویشن کا ایک سینٹر ہے. یہ میں جو آپ کو دکھاتا رہتا ہوں ماڈل، اس میں یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اسے فرنٹل لوب کہتے ہیں. یہ دایاں فرنٹ لوب ہے اور یہ بایاں فرنٹ لوب ہے. اس فرنٹ لوبس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سنگولیٹ گائرس. یہ یہاں ہے تقریباً، آپ یوں سمجھ لیجئے. اس سنگولیٹ گائرس کے اندر باقاعدہ موٹیویشن سینٹر ہے. یعنی کہ اگر میں کوئی پیٹ سکین کروں اور اس کے اندر کسی نہ کسی میتھڈ سے میں اس سنگولیٹ گائرس کو کاٹ دوں، جلا دوں، مار دوں، اس کی بلڈ سپلائی ختم کر دوں، تو انسان کمپلیٹلی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. وہ اپنے لیے اٹھ کے کھانا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ بیماریاں جن کے اندر موٹیویشن سینٹر ختم ہو جاتا ہے، اس میں انسان اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ناک پہ سے مکھی اڑا سکے. وہ نہانے دھونے کی کیفیت سے بھی اور فزیولوجیکل نیڈس سے بھی چلا جاتا ہے. انفیکٹ کچھ ڈرگز ہیں، مثلا جیسے چرس ایک ایسی ڈرگ ہے جو سنگولیٹ گائرس پر جا کر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے اور یہاں موٹیویشن پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اس سینٹر کو اس بری طرح سے ناک آؤٹ کرتی ہے کہ انسان سوچتا بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر وہ پاور نہیں پیدا ہوتی جس سے کہ وہ اسے کمپلیٹ کر سکے اس کام کو جس کے بارے میں اس نے سوچ رکھا تھا. تو یہ جو موٹیویشن سینٹر ہے جناب، یہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، اور ان میں ایک کیفیت ہے جس میں اسے یہ لگتا ہے کہ جب کوئی چیز کے لیے وہ ایک ڈٹرمنسٹک طریقے سے، شدت سے، اندر سے اظہار کرے، اس ہائر بینگ کے لیے اپیل کی کیفیت میں چلا جائے، تو یہ سینٹر اس سے سٹیمولیٹ ہوتا ہے. اور وہ جو اپیل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی اسی لیول پر ہے. تو دعا میں ایک کمپوننٹ اپیل کا ہوتا ہے. یعنی برین اپنے لیے ایک بہت سٹرونگ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے.
اب یہ اس ماڈل پر آپ کی نظر ضرور رہنی چاہیے کہ دیکھیے یہ سنگولیٹ گائرس یا موٹیویشن سینٹر یہاں پر موجود ہے، اور یہ جو ایریا، یہ جسے ہم آربیٹو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ وہ ایریا ہے جہاں سے وہ شدت پیدا ہوتی ہے جس سے آپ اپیل کرتے ہیں کسی چیز کے لیے انٹرنلی. اور وہ اپیل کس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ پورے کا پورا برین انٹینسلی فائر کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور وہ ہے وہ عشق کی کیفیت. تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا اس عشق کی کیفیت میں، تو پھر اس سے پہاڑ ہلتے ہیں. اور وہ جو پہاڑ ہلنا ہے نا، وہ تو ایک محاورہ ہے، اس سے پھر وہ انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے موٹیویشن کی، جہاں پر آپ کو وہ کام کرنے سے اب کوئی روک نہیں سکتا. یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ باقاعدہ طور پر بایولوجیکل ریالٹی کے طور پر پیدا ہوا. اس شدت نے جو آپ نے ڈٹرمن کیا اپنی دعا میں کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے، میری مدد کرنا اس کام کرنے کے لیے. اب یہ جو مدد آپ نے مانگی ہے، اس کی جو ہائر بینگ ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف کلچرز میں الگ الگ ہوگی، میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ طے ہوا کہ یہ جو ڈٹرمن کیا آپ نے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ نے کیا، اور یہ بایولوجیکلی ہو رہا ہے، یہ سائنٹیفکلی ہو رہا ہے. اور اس نے اس سنگولیٹ گائرس کو سٹیمولیٹ کیا. جیسے ہی سنگولیٹ گائرس سے آپ نے سٹیمولیٹ کیا، تو یہ آپ کو حیرانگی ہوگی دیکھ کر کہ اسی ایک حصے میں دماغ کے وہ موٹر کارٹیکس بھی ہے، یعنی کہ وہ حصہ جو آپ کے اندر ایکشن انیشیٹ کرتا ہے، اس کے لیے بھی کہیں نہیں جانا، بالکل موٹر کارٹیکس کے اگلے حصے میں، یعنی سنگولیٹ گائرس کے اگلے حصے میں موٹر کارٹیکس ہے. یعنی دماغ کا وہ حصہ ہے جو ایکشن کریٹ کرتا ہے انسان کے اندر، جو حکم جاری کرتا ہے کہ اب ہو جا. تو سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کو انیشیٹ کس نے کیا؟ اس ڈٹرمننگ فیکٹر کو ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس وقت آپ ایک سٹیمولیشن دیتے ہیں اپنے آپ کو دعا کی کیفیت میں، تو جناب یہ انیشیٹ ہوا. لیکن دعا کی ایک اور بھی قسم ہے جو آپ کی موٹیویشن کو بڑھاتی ہے، اور وہ دعا ہوتی ہے وہ جو خود میں نے اپنے لیے نہیں کی، بلکہ کسی اور نے میرے لیے کی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہی ایریا مختلف سکینز میں شو ہوا کہ یہ صرف اس وقت نہیں انیشیٹ ہوتا جس وقت کہ میں طے کرتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور مجھے طاقت دے اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت بیٹسمین اننگز کھیلنے کے لیے یا بالر کوئی گیند کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ یہ اسی سینٹر کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب وکٹ لینی ہے، میں نے آج سینچری کرنی ہے، میں نے یہ امتحان پاس کرنا ہے، مجھے یہ نوکری ہر صورت میں چاہیے، میں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور میں نے اس مریض کو ٹھیک کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی سینٹر سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے کسی اور کے آپ کے لیے حرف دعا کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہی سینٹر. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس وقت آپ لوگوں کی نرچرنس کرتے ہیں، جس وقت آپ لوگوں کی ربوبیت کا باعث بنتے ہیں، جس وقت آپ لوگوں کے لیے وہ کر دیتے ہیں جن کی ان کو توقع نہیں تھی آپ سے، اور پھر جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو آپ کی نگاہ میں نظر آتا ہے کہ یہ تو خود آپ کسی اور کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور آپ اس کی احسان مند نظروں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. آپ اس کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی اس سول کی پرپیچویشن کے لیے اور نرچرنس کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کے منہ سے ایک دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا جا کر اس سینٹر کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ ایک لفظ کے طور پر کہہ دینا، آپ کے گھر کوئی آیا، اس نے آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزارا اور وہ چلا گیا، اور آپ نے اس کو جاتے ہوئے کہا کہ اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے گا، تو وہ دعاؤں میں کہاں شامل کرے گا آپ کو؟ دعاؤں میں وہ تبھی شامل کرے گا جس وقت آپ اس کے جسم اور اس کے ذہن کے لیے کچھ کریں گے، آپ اس کی پرورش کا بیڑا اٹھائیں گے. جب آپ پرورش جسمانی طور پر اور اس کے ذہن کے حوالے سے اس کو اس اسٹیشن سے اٹھا کر اس اسٹیشن پر لے کر جائیں گے، تو پھر نتیجے میں جو دعا اس کے اندر سے نکلے گی وہ آپ کی روح کے لیے، آپ کے سول کے لیے ہمت کا سبب بن جائے گی، ہمت کی بیسس بن جائے گی. اور یہاں میں آخری کلام میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دعا ہے
جو آپ کو لوگ دیتے ہیں جس سے کہ آپ کی موٹیویشن سینٹر میں اسٹیمولیشن پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں آپ کی گڈ لک بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ گڈ لک ہے کیا؟ یہی ہے گڈ لک۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ ناچیز کی لا علم کی رائے میں ایکسٹرنزک ریٹرن ہے آپ کے ان کاموں کی، ان انویسٹمنٹس کی جو آپ نے لوگوں کے خیال کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے زندگی کے مختلف موقعوں میں کیے اور بھول بھال گئے۔ آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں نیچر انہیں ریکارڈ کر لیتی ہے، اور پھر اچانک وہ مرحلہ، وہ واقعہ اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از مائی گڈ لک۔ تو جس وقت آپ انسانوں کے مائنڈز کی اور انسانوں کے جسموں کی ربوبیت کا ذمہ لیتے ہیں اور ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو اصل میں اس پرٹیکولر لمحے پر تو آپ کے سول کی پرورش ہو گئی، آپ روحانی طور پر ایلیویٹ ہو گئے، انہوں نے آپ کو دعا دے دی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دعا سے فوری طور پر آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جو نیچر نے ریکارڈ کر لیا ہے نا جناب آپ کے اس عمل کو، اب یہ کسی نہ کسی دن اچانک آپ کے سامنے نمودار ہوگا۔ جب یہ نمودار ہوگا تو اس وقت اس کی کوئی تک، کوئی بیسز، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہوگا گڈ لک۔ یار بڑا لکی ہو یار، میں یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس وقت، یہ تو میں نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی یہ ہو گیا۔ اسی کو آپ گڈ لک کہتے ہیں نا۔ تو جناب یہ کبھی تو کسی نے کیا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعا جو دادا نے کسی سے لی تھی، اس کی انکیشمنٹ اور اس کی لک سامنے آتی ہے پوتے کے پاس۔ اتنے سال لگتے ہیں بعض اوقات نیچر کو اپنی ریکارڈنگ اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اور سنانے میں۔ تو بس یہ سب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو اس میں اپنے سول کی انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کی ربوبیت، ان کے جسم کی اور ان کی ذہن کی کرتے رہیے۔ ایک تو اس وقت کی ریٹرن ہے کہ جس سے آپ کی موٹیویشن میں اضافہ ہوگا اور آپ بہت ہمت محسوس کریں گے اپنے اندر، اس سے آپ کی طاقت اور قوت ٹرانسلیٹ ہو سکے گی ان ایکشنز میں۔ لیکن آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے انٹو چینجنگ یور لک، اور ایک نئے انداز سے آپ دیکھ سکیں گے اس کانسیپٹ کو جسے ہم قسمت، اچھی قسمت یا لک کہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ جائیں موٹیویشن کے لیے ہمیں اس کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے۔